لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا فيها ولا حمى ولا سفر. حاضرین جمعہ، میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں اور معصوم بچوں، آج الحمدللہ جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن کی فضیلت قرآن و احادیث کے اندر بے شمار جگہ پر آئی ہے، اور کیوں نہ آئی ہو، یہی وہ جمعہ کا دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور یہی وہ جمعہ کا دن ہے جس دن اللہ رب العالمین قیامت کو قائم کرے گا، اور یہی وہ جمعہ کا دن ہے جس دن کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن قرار دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے کہ اگر ایک مسلمان، ایک مومن اگر صحیح معنوں میں جمعہ کا دن کا اہتمام کرتا ہے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو اعمال ہیں، یعنی وہ صحیح طریقے سے غسل کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور اذان سے قبل مسجد میں داخل ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے صغیرہ گناہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ یہ جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تمام تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہمارا مربی، پالنہار ہے، چپے چپے کا مالک المختار، مشکل کشا ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا نظام ہے۔ وہ جس طریقے سے چاہتا ہے چلاتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے امیر بناتا ہے، جسے چاہتا ہے غریب کا سرٹیفکیٹ تھما دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیمار کر دیتا ہے،
جسے چاہتا ہے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا کر دیتا ہے، صحت یافتہ میں تبدیل کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عروج پر پہنچا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے زوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ یہ طاقت اور قوت اگر کسی کے پاس ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا۔ شادہ لا تو کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری پیغمبر تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جس نے ہم تک اس دین اسلام کو پہنچایا، اور اس دین اسلام کو پہنچانے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا، بہت ساری تکلیف کو برداشت کیا، بہت ساری پریشانیوں کو برداشت کیا، فائنلی الحمدللہ اس دین کو ہم تک پہنچا دیا۔ یہی وہ دین ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور اسی کے اکارڈنگ ہم اللہ کی بارگاہ میں آ کے 5 وقت کی نماز کو ادا کرتے ہیں۔ آئیے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی، کیونکہ جو مہینہ ہے وہ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور اس سفر کے مہینے میں ہم میں سے بہت سارے لوگ جن کی تھنکنگ اور سوچ غلط ہے، اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو خیر کے کام نہیں کرتے، یعنی شادی بیاہ کے علاوہ کاروبار بھی نہیں کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس مہینے کے اندر شادی بیاہ یا اگر کوئی کام کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں تو اس میں ہمیں نقصان ہوگا، یہ عقیدہ اور یہ سوچ رہتی ہے۔ لیکن قرآن اس کے برعکس کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ نفع نقصان کی مالک صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی نہیں ہے جو نفع اور نقصان پہنچا سکے، جو تمہاری کاروبار میں نقصان پہنچا سکے یا تمہیں نقصان پہنچا سکے۔ اگر نقصان اور نفع پہنچانے والی ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ۔ اللہ کے نبی سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرما دیا، قرآن کے ذریعے سے رسول کو حکم دیا، قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ ان سے پوچھ لیجئے ان کا کیا خیال ہے، ان کی کیا رائے ہے، جس کو تم اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہو، تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو تم پوچھتے ہو، مانتے ہو، کیا خیال ہے؟ ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ کا ارادہ مجھے نقصان پہنچانے کا ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پوچھے کہ ان سے خیال ہے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اس نقصان کو روک سکے۔ اور فرمایا اللہ نے آگے، اور ارادنی برحمتی، اللہ کے نبی کے ذریعے سے فرما دیا اگر اللہ کا ارادہ یہ ہے اپنی رحمت مجھ پہ نچھاور کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس رحمت کو روک سکے۔ حل ہن ممسکات رحمتی، اللہ کی اس رحمت کو روک لے۔ اللہ اگر مجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، دنیا کے تمام معبودان باطلا کو اکٹھا کر لیا جائے، تمہارے 360 بتوں کو جس کی تم پوجا کرتے ہیں، تمہارے دیوی 33 کروڑ دیوی دیوتا ہے، اگر ان کو وہ اگر روکنا چاہیں، اللہ کی قسم ہے وہ مجھے نفع جو اللہ مجھے دینا چاہتا ہے یا مجھے دیتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتے، اس کو روک نہیں سکتے۔ فَهُوَ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ نے فرمایا اللہ میرے لیے کافی ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے، اگر اللہ چاہے مجھے نقصان پہنچائے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس نقصان کو روک لے۔ اگر اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ مجھے
نفع پہنچانے کا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس نفع کو روک سکے، کمی کر لے، نہیں ہے کوئی طاقت۔ اور اللہ رب العالمین نے فرما دیا، آگے فرماتا ہے علیہ یتوکل المتوکلون، فرمایا بھروسہ کرنے والے تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک مومن کا بھروسہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بھی اگر ہمارے اوپر آفت آ جاتی ہے، کسی بھی بیماری میں اگر کوئی شخص مبتلا ہو جاتا ہے، یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے قل لن یصیبنا، اللہ نے فرما دیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیماریاں کسی اور نے ڈال دی ہیں یا کسی اور نے تم پر مسلط کر دی ہے، یا بلا وجہ تم بیماریوں میں مسلط ہو گئے یا آفت تم پر مبتلا ہو گئی ہے۔ فرمایا قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ، فرمایا کوئی بھی بیماری تم پر مسلط نہیں ہو سکتی مگر وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ یعنی جو بھی بیماری، جو بھی پریشانی یا جو بھی معاملات ہے، اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے کہ یہ کام اس بندے کے ساتھ ہونا ہے، یہ بیماری اس بندے کے ساتھ ہونا ہے، اس بیماری میں یہ بندہ مبتلا ہونا ہے، وہی چیز ہونے والی ہے۔ بلکہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے چھوٹ چھاٹ کی بیماریوں والا مسئلہ بھی آتا ہے۔ آدمی اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کے پاس بیمار کرسی کے لیے نہیں جاتا، کیوں؟ سوچتا ہے کہ ایسا نہ ہو اس کی بیماری مجھ پہ لگ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ اللہ نے لکھ دیا ہے، اگر کوئی شخص کو کوئی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، کوئی آفت اس کو گھیر رکھی ہے، تو یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہو سکتا ایسا۔ اور بھروسہ اللہ پہ کرنا چاہیے، مومن کا جو بھروسہ ہے وہ اللہ پہ ہونا چاہیے اور کسی پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے اگر من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک، اگر کسی بھی شخص نے بدشگونی کی وجہ سے کوئی کام روک لیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد اشرک، اس نے گویا کی شرک کیا۔ ہمارے سماج میں ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ، یہ سماج کے علاوہ بھی دوسرے لوگ، سماج سے ہٹ کے بھی آپ جائیں گے تو بہت سارے لوگ آپ کو اس سوسائٹی کے علاوہ اور بھی بہت ساری جگہوں پہ، ایسا نہیں ہے کہ یہاں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی چیز اگر غائب ہو جاتی ہے، کھو جاتی ہے یا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کسی اور کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ کیا ہیں، جو لوگ کسی کاہن اور مجنون یا کسی نجومی کے پاس جاتے ہیں، نفع نقصان کا مالک تو اللہ، لیکن بہت سارے لوگ کیا ہیں، کچھ چیز پوچھنے کے لیے کسی نجومی اور کاہن کے پاس جاتے ہیں۔ اور ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ابھی بھی رائج ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، تو وہ کس کے پاس جاتے ہیں؟ جو لوگ فائل نکالتے ہیں، فائل نکالنے والے کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں چیز ہماری غائب ہو گئی ہے، فلاں چیز ہماری چوری ہو گئی ہے، تو بھائی صاحب آپ اس کا نام نکال کے دے سکتے ہیں؟ یہ جاتے ہیں لوگ اپنے عقیدے کو بالکل خراب کر لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اتی عرافا فسألہ عن شیء، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا جو علم غیب کا دعویٰ بھرتا ہے اور یہ بتلاتا ہے کہ فلاں چیز کے بارے میں آپ کو بتلا دوں گا، تو اللہ کے نبی جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس کاہن اور نجومی کے پاس گیا اس کے بارے میں فرمایا ان شیء لم تقبل له صلاۃ 40، اللہ کے نبی نے فرمایا اے
بتلا دوں گا۔ تو فرمایا جو شخص اس کائن کے پاس گیا اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس یا نجومی کے پاس گیا کس نیت سے، کسی چیز کی سوال کے متعلق اس سے سوال کرتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ بھی ایسا ہوئے اپنی ہتھیلی کی ریکھائیں دکھلاتے ہیں نا کہ ہماری ہتھیلی میں کیا ہے، ہماری قسمت میں کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں اور وہ ان کا صرف مقصد جو رہتا ہے وہ کھانے پینے کا رہتا ہے اور کچھ مقصد نہیں۔ اور ہمارا کیا ہے، ہماری ذہنیت یہ بن جاتی ہے کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے پیر صاحب ہیں، بڑے پہنچے ہوئے یہ کھلاڑی ہیں، ان کو ہم ہتھیلی دکھائیں گے ہماری قسمت کا جو بھی ستارہ ہو وہ جاگ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے شخص کے بارے میں جو شخص یہ کام کرتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز قابل قبول نہیں ہو۔ لہو صلاۃ 40 لیلہ، 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ سمجھ لیجیے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم چلے جاتے ہیں، اور ایک سماج میں یہ بھی ہے کہ کوئی پرندہ مخصوص پرندہ آ کے بیٹھا، زیادہ تر لوگ الو کو لیتے ہیں۔ اگر کہیں کسی درخت پر رات میں کوئی الو بیٹھ گیا تو یہ سوچتے ہیں کل کوئی نہ کوئی یہاں سے دنیا سے چلا ٹپک جائے گا، یہ بدشگونی لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفرہ، کوئی بھی بیماری متعدد نہیں ہوتی ہے، چھوت چھات کی بیماری نہیں ہوتی ہے، ایک دوسرے سے بیماری نہیں لگے گی، ولا طیرہ، اور نہ ہی بدشگونی لینا جائز ہے، درست نہیں ہے، اور نہ ہی کسی پرندے کو منحوس سمجھنا درست ہے، اور ولا سفرہ، اور یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ منحوس نہیں ہے، اس میں بدشگونی لینا درست نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اصل میں زمانے جاہلیت کے اندر عرب میں لوگ جب کسی کام کی شروعات کرتے تھے تو اس کام کی شروعات کرنے سے پہلے ایک پرندے کو اڑاتے تھے، اور وہ پرندہ اگر دہنی جانب اڑ جاتا تھا تب کام کی شروعات کرتے تھے، یہ سوچتے تھے یہ کام ہو جائے گا، لیکن وہی پرندہ اگر بائیں جانب اڑنا شروع ہو گیا تو یہ سمجھ لو وہ کام وہی روک دیتے کہ کیا ہے، یہ اس سے بدشگونی لے کہ یہ خراب ہو جائے گا کام۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ولا عامہ، کوئی بھی پرندہ منحوس نہیں ہے، بدشگونی لینا اس سفر کے مہینے میں جائز نہیں ہے۔ لوگ سفر کے مہینے میں کاروبار نہیں کرتے، لوگ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر یہ لوگ سمجھتے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا یہ منحوس مہینہ نہیں ہے، اس میں بدشگونی لینا درست نہیں ہے، لیکن کرتے ہیں اسی طریقے سے الو کو بھی بہت سارے لوگ کوا بولتا تو لگتا ہے کوئی مہمان آنے والا ہے، اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کے اندر خلل پیدا کرتی ہیں، کمی پیدا کرتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں۔ تو یہ اللہ کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ستاروں کو دیکھ کر بارش کی بھوشیوانی کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، نجومی جو لوگ ہوتے ہیں ستاروں کو دیکھ کر بتلا دیتے ہیں، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، ستاروں کو دیکھنے والے کی بارش کب ہوگی اس کے پتہ لگاتے ہیں وہ لوگ، ان سے ان کے پاس جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں نجومیوں کے پاس جانے والوں، ان سے تم ستاروں کو دیکھ کر بارش کی طلب کرنے والوں ذرا سنو، جو شخص اس کائن کے پاس گیا، اس نجومی کے پاس گیا اور اس کے پاس کی تصدیق کر لی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی ہے،
دین الہی نازل ہوئی ہے، گویا کہ اس نے اس کا انکار کیا۔ اب لگائیے یہ کتنا پیچیدہ جملہ کہ جو شخص اس شخص کے پاس جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا گویا کہ اس نے محمد رسول اللہ کی شریعت کا انکار کر دیا۔ کیا کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا۔ لیکن آج ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ ہمارے عقائد ہو گئے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور ہم ایسے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں لگتا ہے۔ تو یاد رکھیے اگر ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، ہم دنیا کے کوئی بھی پن والے کام کر لیں وہ آپ کے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 میری امت کے لوگ 70,000 بغیر حساب کتاب کے جاتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر پچھلی امتوں کو پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں دیکھتا کیا ہوں، کسی نبی کے پاس 2 آدمی ہیں، کسی نبی کے ساتھ 1 آدمی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ میں نے گمان کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ میرے امت کے لوگ ہوں، لہذا میں نے پوچھا جبرائیل امی سے، کہا یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں ہے بلکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ آپ افق کی جانب دیکھیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے افق کی جانب دیکھا اور دیکھنے کے بعد کیا دیکھتا ہوں، ایک بہت بڑی جماعت ہے، بہت بڑی جماعت ہے۔ میں نے گمان کیا کہ یہ میری امت کے لوگ ہوں گے۔ پھر آپ سے کہا گیا دوسری جانب دیکھو، تو اللہ کے نبی نے دوسری جانب دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ کہتے ہیں مجھ سے کہا گیا یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ بات بتلا رہے تھے، اور پھر آپ نے کہا کہ میرے صحابیوں اور مجھ سے یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کے امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوئیں گے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ ادھر صحابہ اکرام میں ہلچل مچ جاتی ہے، کون سے وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوئیں گے؟ یہ آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ جو اسلام کی حالت میں موت ہو چکی ہوگی وہ جنت میں داخل بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ جو محمد اور رسول اللہ کی شریعت پر ایمان لایا ہوا ہوگا وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے نکلتے ہیں، دیکھتے کیا ہے صحابہ اکرام میں ہلچل مچی ہوئے، بحث و مباحثہ ہو رہے ہیں۔ آپ نے سوال کیا اے میرے صحابیوں آپ کس چیز میں بحث و مباحثہ کر رہی ہیں؟ صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ نے یہ کہا تھا کہ میرے امت کی 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب میں کہ جنت میں داخل ہوں گے، کون سی وہ لوگ ہیں؟ اسی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا اے لوگوں سنو، فرماتے ہیں ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں ان 70,000 لوگوں میں سے وہ شخص ہوگا جو جس نے کبھی نہ دم کیا ہوگا نہ دم کرواتا ہوا، جس نے کبھی دم نہ کیا ہوگا اور نہ ہی کسی سے دم کیا کروایا ہوا ہوگا، اور فرمایا ولا یتطیرون اور نہ ہی جس نے کسی نے بدشگونی دی ہوگی، اور فرمایا نہ ہی کسی نے اپنے ہاتھوں پہ دبایا ہوگا، وعلی ربہم یتوکلون وہ صرف اللہ پہ بھروسہ کیا ہوگا۔ ایسا سخت ان 70,000 افرادوں میں شامل ہوگا جو بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخل ہوں گے۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر
پریشانی تھوڑی ہو جاتی ہے، کسی کے سر میں درد ہوتا ہے، کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، ہماری ذہنیت یہ بن چکی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پہ ہوا کا چکر ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس پہ جنات ہیں، ہم کہاں جاتے ہیں کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں، ہم تعویذ لٹکاتے ہیں، ہم بہت سارے کام کرتے ہیں جو شرک تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص کو اللہ نے کسی بیماری میں مبتلا کیا ہے اور کسی آفت میں اس کو مبتلا کر دیا ہے، کوئی آفت اس پر آ پہنچی ہے لیکن وہ صبر کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اور اس کا ذہن یہ رہتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے یہ بیماری دی ہے وہی اللہ مجھے ٹھیک کرے گا، تو اللہ کی قسم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ آج ہم دیکھیں تھوڑی تھوڑی بات میں ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، ہر کسی بیماری آئے، پریشانی آئے، پریشانیوں سے ہم گھبرا جاتے ہیں، بیماریوں سے ہم گھبرا جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم ایمان سے ڈگمگانے لگتے ہیں۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ ایمان اگر نہیں ہے تو اللہ کی قسم ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایمان ہی سب کچھ ہے۔ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کر ڈالیں اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ آپ لوگوں کو صدقہ و خیرات کرتے رہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے رہیں، لیکن اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، آپ کے عقائد صحیح نہیں ہے، تو آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقائد کو، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کسی غیر اور پیر غیر نقط خیرہ کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اللہ پہ بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کریں، ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے عقائد کو بچائے رکھیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو سلامت رکھیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر حال میں علی کل شیء قدیر، ہر حال میں علی کل حال اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ یہی ہمارے لیے خیر و برکت کا، یہی ہمارے ایمان کا ایک جز ہے۔ وقت ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے، رب العالمین ہمیں پکا سچا موحد بنا دے۔ رب العالمین جب ہم اس دنیا سے جائیں تو صرف توحید پر جائیں، رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ رب العالمین جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبر کو نور سے بھر دے، رب العالمین جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو ختم فرما دے، رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، رب العالمین جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرنے کے کچھ ایسے اسباب کو پیدا کر دے کہ وہ اپنے قرض کو ادا کر سکے۔ رب العالمین جب ہم یہاں سے جائیں تو صرف توحید پرست ہو کر جائیں، وما علینا الا البلاغ۔